عقل مندوں کے لیے ایک زبردست مثال. ہم تربوز خریدتے ہیں، واٹر میلن. مثال کے طور پہ 5 کلو کا ایک تربوز ہم نے خریدا، اور جب اسے کھانے لگتے ہیں تو پہلے اس کا چھلکا اتارتے ہیں نا. 5 کلو میں سے کم از کم 1 کلو کا تو چھلکا نکل جاتا ہوگا، یعنی آلموسٹ 20%، 20% تو کم ہو جاتا ہے. مگر کیا کبھی ہمیں افسوس ہوتا ہے اس کا؟ کیا ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے تو تربوز چھلکے کے ساتھ خریدا ہے، چلو آج چھلکے کے ساتھ ہی کھا لیتے ہیں؟ ایسا نہیں کرتے نا. اسی طرح مالٹے کا بھی حال ہے کہ ہم خوشی خوشی سے اس کا چھلکا اتار دیتے ہیں، حالانکہ ہم نے چھلکے سمیت خریدا ہوتا ہے، مگر اس چھلکے کو پھینکتے ہوئے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. یہی حال مختلف پھل اور سبزیوں کا ہے. اچھا، ہم چکن بھی تو خریدتے ہیں، زندہ ثابت، اسی کو تولتے ہیں، تلواتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، مگر جب کھانے کی باری آتی ہے، پکانے کی باری آتی ہے، تو اس کے بال، اس کی خال، اس کی آلائشیں نکل جاتی ہیں، تو ویٹ تو کم ہو جاتا ہے. مگر کبھی اس پر دکھ ہوتا ہے؟ نہیں نا. تو پھر 40,000 میں سے 1,000 دینے پر، 1,00,000 میں سے صرف 2,500 دینے پر ہمیں کیوں بہت تکلیف ہوتی ہے؟ حالانکہ یہ صرف 2.5% تو بنتا ہے، یعنی 100 روپے میں سے صرف 2.5 روپے. یہ تربوز، کیلے، آم اور مالٹے کے چھلکے اور گٹلی سے تو بہت کم ہے نا. اسی تو زکوٰۃ فرمایا گیا. ہاں، ایک اور بات، سال میں ایک ہی بار دینا ہوتا ہے. مالٹے کا، تربوز کا تو ہر بار چھلکا اتارنا ہوتا ہے نا. یہ 100 روپے میں سے 2.5 روپے یا 1,00,000 میں سے 2,500 روپے سال میں ایک ہی بار دینا ہوتا ہے، اور اسی کو زکوٰۃ کہا گیا. کیا برکت والا کام ہے یہ. مال بھی پاک، ایمان بھی پاک، دل اور جسم بھی پاک، اور معاشرہ بھی خوشحال. اتنی معمولی رقم، یعنی 40 روپے میں سے صرف 1 روپے، اور فائدے کتنے زیادہ، اجر کتنا زیادہ، برکت کتنی زیادہ. تو اب اپنی زکوٰۃ ہم نے پیور کرنا چاہتے ہیں نا. آئیے ایک اور حدیث سن لیجیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خشکی اور تری میں جو مال بھی ہلاک ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے. زکوٰۃ روک لینے والا قیامت کے دن جہنم میں ہوگا. اللہ کریم ہم سب کو اپنے مال کی پوری زکوٰۃ دینے کی خوش